الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سورہ یونس مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کا موضوع بھی مکی صورتوں کی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، توحید کا مسئلہ، شرک کی مذمت اور معبودان باطلہ کا رد، کافر و مشرکوں کا رد، اور مسئلہ رسالت اور قوموں کے حالات اور مسئلہ آخرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کی روش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی، جو ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ شرک کی سب سے بڑی صورت جو ہے نا، وہ یہ سفارش والا عقیدہ ہے۔ کیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، یہ جو ولی ہوتے ہیں نا، یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، یہ جو رسول ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، یہ جب کمائیاں کرتے ہیں نا، نیکیاں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پیارے ہوتے ہیں، اللہ ان کو اختیار دے دیتا ہے، اور سفارش اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں نے کرانی ہے۔ چنانچہ ہم ان کے نذرانے، مہانے، سلانے دیں، 3 راتیں 5 راتیں گزاریں، عرس، میلے، ٹھیلے، وہاں پھیرے لگائیں، وہاں چڑھاوے چڑھائیں، تاکہ یہ ہمیں یاد رکھیں۔ اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے سفارش کی، تو پھر یہ ہمیں یاد رکھ۔ یہ عقیدہ سارا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ کیا تم اللہ کو بتاؤ گے کہ یہ سفارشی ہیں تیرے؟ اللہ کہتے ہیں اتنبئون اللہ، اللہ جو زمین و آسمان کی باتیں جانتا ہے، اس کو تم بتاؤ گے کہ یہ تیرے سفارشی ہیں؟ اگر سفارشی ہوتے تو میں نہ بتاتا کہ میرے سفارشی ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کسی زندے یا مردے سے کہ یہ میری سفارش کرے گا، یہ شرک ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، ہر قسم کی سفارش اللہ کے پاس ہے۔ لہذا آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نصیب کرنا، یا اللہ ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق بنانا، یا اللہ ہمیں سفارش کرنے والوں کی سفارش کا مستحق بنانا۔ اللہ سے مانگو۔ کسی زندے مردے کے متعلق عقیدہ رکھنا کہ یہ میرا سفارشی ہے، یہ شرک ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور دیکھ لو، یہ ساری قبر پرستی، مدار پرستی، قبروں پہ مجاوری، پیری، مریدی، نذرانے، ماننے، سلانے، یہ سارے سلسلے، اس کی بنیاد یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، اور اللہ ان کو کل اجازت دے گا۔ یہ پیارے ہیں نا رب کے، کہ چھڑا لو جن کو چھڑانا ہے، تو پھر یہ ان کو یاد رکھیں گے جو ان کے پاس دیواروں پہ پڑے ہیں، یہاں جاتے ہیں، یہ ہے عقیدہ سارا۔ اور اللہ نے اس کی نفی کی قرآن میں کئی جگہوں پر کہ اللہ تعالیٰ سفارش کا مالک ہے، کسی کے پاس کوئی آپ یہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے اس کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر؟ تو لہذا یہ عقیدہ رکھنا، یہ اصل میں وہ دنیا والا عقیدہ ہے کہ ایک آدمی وہ کسی سے کام ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ کام نہیں کرے گا، وہ کسی آدمی کو لے کے جاتا ہے جو اس سے تگڑا ہے، یا اس کا پیارا ہے، بیٹا یا پوتا ہے، یا اس سے تگڑا، اور وہ جا کے بغیر اجازت کے شروع کرتا ہے کم کر، کہنا جی ٹھیک ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے کہ یہ بڑا ہے، کل کو نقصان پہنچائے گا، یا پیارا ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، مجبور ہو گیا نا، طاقت کے آگے یہ بھی مجبور ہے، محبت کے آگے یہ بھی مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں دی، بڑی مرتبے دیے، بڑے مقامات دیے، لیکن انبیاء، صلاحات، قیاس، زہداء، شہداء، علماء، بادشاہ، رعایا، قبروں، درگاہوں، آستانوں والے، بازاروں والے، زندے مردے، کلندر، تائیں، جن، فرشتے، پوری کائنات اللہ کو کسی بات پہ مجبور نہیں کر سکتی، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے اور نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز، بے پرواہ، جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جس کے ساتھ چاہے جو کرے۔
کسی کو دے، کسی کو محروم رکھے، کسی کا استغفار لگائے، کسی کی ڈبو دے، کسی کا چولہا جلا دے، کسی کا بجھا دے، کسی کو تخت پر بٹھا دے، کسی کو اتار دے، کسی کو کشکول پکڑا کے در بدر کی بھیک منگوانا شروع کرا دے، کسی کو کشکول سے اٹھا کے اس کو بالا مال کر دے، اوپر کی نیچے کر دے، نیچے کی اوپر کر دے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے۔ اللہ سمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ، سن لے گناہگار کی، سن لے، جواب دے دے، چٹا کورا جواب پیغمبر کو دے دے، نوح علیہ السلام کو، کہ میں نے تیرے بیٹے کو نہیں بخشنا، دوبارہ سوال بھی نہ کرنا۔ یہ ہے رب، یہ ہے رب، یہ ہے الہ، جو اس کے آگے مجبور ہو۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جی ویسے تو اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، لیکن جب ان کو دیکھتے ہیں نا پیاروں کو کہ ان کا منہ ڈھیلا ہو رہا ہے، لے جا لے جا لے۔ فقیرہ نے سنجا کر دیتا، رب نے لٹ کے لے گیا، رب کو تو شاہی کوئی انا للہ، حوصلہ ہے اس کا خلاف۔ تو یہ عقیدہ سفارش والا شرک ہے۔ سفارش اللہ کے، یہ دنیا والی سفارش کا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ہاں بھی، کہ اللہ کے جیسے یہاں وہ ایسا جو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اچھا کیا پتہ رب کو انہوں نے سمجھا کیا ہے؟ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اللہ کا قدر نہیں انہوں نے پہچانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس صورت میں کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 سوال کر۔ کن سے؟ یہ جو مکہ کے بڑے مشرک ہیں، ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، یہ بڑے کھڑپینچ اس امت کے بڑے مشرک، ان سے 4 باتیں پوچھ۔ یہ سورہ یونس میں پہلی بات، من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھ تم رزق کون دیتا ہے، آسمان سے بارشیں برسا کر اور زمین سے انگوریاں نکال کر۔ دوسری بات، امن یملک السمع والابصار، یہ دیکھنے سننے کی طاقت دینے والا، کم کرنے والا، لینے والا، دینے والا کون ہے؟ تیسری بات، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالنا کس کا کام ہے؟ کھجور سے گٹھلی، گٹھلی سے کھجور، دانے سے بالی، بالی سے دانا، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، بے جان نطفے سے جاندار، جاندار سے بے جان نطفہ، مومن سے کافر، کافر سے مومن۔ یہ ساری تفسیریں ہیں، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ۔ کون ہے زندگی موت کا مالک؟ پوچھن سے۔ اور چوتھا سوال، من یدبر الامر، کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ یہاں سردی، وہاں گرمی، یہاں بہار، وہاں خزاں، یہاں شادی، وہاں جنازہ اٹھ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ سارے ابو جہل اور اس کی پارٹی جواب دیں گے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کام تو ایک اللہ کرتا ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر ان کو کہے تم رب سے نہیں ڈرتے جب خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، کھلانے پلانے والا وہ، زندگی موت کا مالک وہ، دیکھنے کی اور سننے کی طاقت دینے والا، لینے والا وہ، کائنات کا نظام چلانے والا وہ، ذرے ذرے پتے پتے پر اس کا قبضہ کنٹرول ہے، تو پھر یہ جو تم نے نبیوں کے، رسولوں کے، ولیوں کے، بزرگوں کی قبریں، درگاہیں، آستانے، یہ جو تم نے فوٹو، تصویریں، مورتیاں، بت بنا رکھے ہیں، اور یہاں دن رات ان کو پکارتے، سوال کرتے، سورتے پکارتے نظر، یہ کیا ہے پھر؟ جب تم مانتے ہو کہ یہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، یہ ہے قرآن۔ اچھا وہ تو تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور یہ 7 پشتی مسلمان، 8 پشتی، آپ نے کتنا کہا؟ 10,000 مرتبہ شریف، ماشاءاللہ میں کلمہ 10,000 مرتبہ، ماشاءاللہ بڑی تسبیح پڑھتا ہوں میں لا الہ کی روز۔ یہ کلمہ شریف پڑھنے والے، ان سے پوچھو تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ لاہور والے کہتے ہیں علی حجویری بابا دے رہا، داتا ہے، داتا دینے والا، گنج بخش، خزانے بخشنے والا۔ حالانکہ اللہ کے بغیر کوئی سوئی بخش، تن کا بخش کوئی نہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے خزانے ہیں زمین و آسمان کے۔ اللہ نے میرے نبی کو اتنا دیا کہ بحرین کے فتح پر سونے کے ڈھیر لگ گئے مسجد نبوی میں، نبی لٹاتا رہا صبح سے شام تک، سونا ہی نبی ختم نہیں ہوا۔ اور جب نہیں دیا، یہی نبی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں رسولوں کے سردار، آسمانوں کے مہمان بنے، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے سب سے پیارے۔ 2 مہینے ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کیونکہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ امی سے پوچھا کہ امی پھر کیا گزارا ہوتا تھا؟ کہتے کھجور کھا کے، پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کرتے۔ خزانے تو رب کے پاس ہے۔ لا نسألک رزقا، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے کہ تو لوگوں کو رزق دے۔ اور یہاں جناب اذانوں میں پڑھا جاتا ہے لا قاسم رزق اللہ، رزق کا مالک۔
ان کا عقیدہ تھا کہ راز ایک اللہ ہے ابو جہل کا، اور یہ کہتے ہیں لاہور والے کہ علی ابجیری دے رہا ہے، اور پاک وطن والے کہتے ہیں کہ بابا فرید دے رہا ہے، میرے والے کہتے ہیں حوصلہ ہے اس کا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ سننے دیکھنے کی تاکہ اللہ دیتا ہے، اور یہ کہتے وہاں جاؤ نا وہ پانی پیو تو گنگے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ادھر بہرے ٹھیک ہو رہے، ادھر بند کر دو ہسپتال سارے، تماشا بڑھایا ہے۔ کہاں گنگوں نے سنا بولا، اور کہاں بہروں نے سنا؟ کہتا سکر میں۔ نہیں یہ تو نہیں، چکوال دی گل ہے، جھوٹ کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، چھوڑتے پہنچے پیچھے سے پکڑی نہ جائے، 6 ڈگریاں دین میں بدھو۔ یہ ایک اٹھا تھا پیر سپاہی چند سال پہلے، وہ سپیکر میں پھونک مارتا تھا، لوگ ڈھکن شیشوں کو اتار کے ڈالتے، کہتے کیا ہے وہ، بس اس کا پتہ ہی نہیں چلا، جو آگ بگولا پتہ نہیں کدھر گئی۔ جھوٹ اور باطل بھی کہیں ٹھہرتا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ یہ کہتے 80,000 مردے تو عبد القادر جیلانی نے ایک دن وہ کر دیے زندہ، تھیلا ہی الٹ دیتا اسے۔ کیسے ہندوستان پاکستان کے تو عقیدے اور شریعت ہی عجیب ہے۔ اور پھر وہ 11ویں والا واقعہ کہتا جی یہ ہوا، جی وہ ہوا، وہ ہوا، عجیب سی بات ہے۔ سار کوئی نہیں، زندگی موت کا مالک۔ اچھا، ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے، اور یہ کہتے آپ کو پھر سے نہیں کے لیے من آپ کی بہن دودھ نہیں دیتی، لڑکے وہاں سے ملتے ہیں، اور کیا ہے تمہیں، کس نے کہا ہے؟ ان کا عقیدہ تھا ابو جہل کا کہ یہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، اور کلمہ شریف پڑھنے والے ہیں کہ اتھے ہی بنڈیا پہ سارا وہ تو بولتا شاہی کوئی نہیں، انا للہ، حوصلہ ہے اس کا۔ آگے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ولی نہ ان کو آگے کا ڈر ہوتا ہے نہ پیچھے کا خوف ہوتا ہے اپنا، آگے کا کوئی خوف نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اللہ کا ولی، اور پیچھے کا کوئی غم نہیں کہ ان کا کیا بنے گا جن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور کون ہے اللہ کے ولی؟ دو باتیں اللہ نے کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے، تقوی کی راہ اختیار کی۔ ایمان عقیدہ، تقوی عمل۔ اور ایمان کس کا قبول ہے، تقوی کس کا قبول ہے؟ علماء کا اتفاق ہے اس بات میں کہ جو عاقل ہو، بالغ ہو، جو بالغ ہو نا اور عقل ہو، اس کا ایمان قبول ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں ہے نا، جس کے پاس عقل نہیں ہے، اللہ نہیں پوچھے گا، اس کا سوال جواب نہیں ہوگا، عقل نہیں ہے نا۔ ریتی پاس ہے، یہ ریتی پاس ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے، اللہ نہیں پوچھے گا۔ ولی کہاں سے بن گیا؟ ولی کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے لیے بالغ اور عاقل ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں شرط ہے ہندوستان پاکستان میں ولایت کی پہلی کہ عقل نہ ہو، رنگ بڑنگ گند من، تمہیں کیسے گا یہ؟ اور چلو اللہ اس کو نہیں پوچھے گا اگر شروع سے ایسے ہے تو رہتی پاس ہے، ولی کہاں سے بن گیا؟ ولی کے لیے 2 شرطیں، ایمان اور تقوی، اور یہ کب قبول ہوتے ہیں ایمان اور تقوی؟ جب بالغ ہو اور عاقل ہو۔ پوری امت کا اتفاق ہے اس بات کہ ایمان اس کا قبول ہے، تقوی عمل اس کا قبول ہے، جو بالغ ہو اور عاقل ہو۔ اگر تو شروع سے عقل نہیں ہے تو اللہ معاف کرے گا، نہیں پوچھے۔ اور اگر سوٹے موٹے لا کے ہویا تو پچھلا بھی صاحب اور اگلا بھی، ولی کہاں سے بن گیا؟ اس کے بعد اللہ نے فرعون کا تذکرہ کیا کہ پہلے کہتا تھا میں اور میں یہ، اور جب باہر کلزم اس کو غوطے آئے نا اور پانی منہ میں ناک میں ڈالا، کہتا آمن، میں ایمان لایا، ایمان، او اللہ کے علاوہ کوئی معبود، اور جس پر بنو اسرائیل لائے وہی موسیٰ ہارون والا رب۔ مسلمان، اللہ نے کہا بس وہ وقت گزر گیا، الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تجھے سمجھ نہ آئی۔ رسول اللہ فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، 100 سال کے پاپ، سچی توبہ کرو جس میں 3 شرطیں، گناہوں کو چھوڑو، نمبر 2 شرمندگی، نمبر 3 ہے آئندہ نہ کرنے کا وعدہ۔ 100 سال کے پاپ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جب جان نکلنی شروع ہو جائے، یہاں آ جائے، تو اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں۔ اس کے بعد چونکہ سورت کا نام یونس ہے، اس میں یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ سارے نبی رسول جب اللہ کا پیغام پہنچاتے، قومیں نہ مانتی، ان پر عذاب آتا۔ ہر نبی رسول کو اللہ پہلے کے حالات بتاتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے سمجھایا، نینوہ ایک شہر تھا عراق میں، انہوں نے نہیں مانا، تو یونس علیہ السلام نے یہ سوچا کہ جب کوئی نبی کی بات نہیں مانتا تو ان پہ عذاب آتا ہے، انہوں نے کہا اب تم پر عذاب آئے گا، میں جا رہا ہوں۔
وہ پیچھے ساری قوم جو تھی ان کو فکر لگ گئی، انہوں نے رونا شروع کر دیا، مرد بھی عورتیں بھی بوڑھے جوان سارے نکل آئے میدان، یا اللہ ماں یا اللہ، ساری قوم ہی رونے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا۔ اللہ کہتا ہے آیا ہوا عذاب کبھی نہیں ٹلا سوائے یونس کی قوم کے، اور اس میں بات یہ تھی کہ ساری قوم نے رونا شروع کر دیا۔ آج بھی اگر پورا گھرانہ، ایک گھر میں مصیبت ہے، بڑے بھی چھوٹے بھی روئیں، اللہ کے سامنے جھکیں، نماز پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں، معافیہ مانگیں، صدقہ خیرات کریں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس گھر کی مصیبت چلی۔ بڑا بوڑھا رو رہا ہے اور نوجوان پڑے ہیں ٹی وی اور جو فلمیں ڈرامے دے کے لمبے پڑے ہیں، نہ ان کو کوئی نماز کا ہو جائے، وہ بڑا بوڑھا مسجد میں آتا جاتا ہے، بعد سارا گھر پہ ہے، سارا محلہ اگر سارا محلہ، ساری قوم، ساری، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم پورا پاکستان اپنا عقیدہ ٹھیک کر کے روئے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ سورۃ یونس کا سبق ہے، جب پوری قوم روتی ہے، پورا گھر روتا ہے، پورا خاندان روتا ہے، پورا محلہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور سارے معافی مانگتے ہیں، اللہ آئے یہ مصیبتیں ٹال دیتا۔ لیکن یہاں ایک گھر میں سے ایک ہے، محلے میں سے دو چار، اور ملک میں سے کوئی چند ہزار، باقی تو ایسے نہیں عذاب ٹلتے۔ سورہ ہود یہ بھی مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس میں ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام ہود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے کچھ بال سفید ہوئے، پوچھا گیا میں شیبتنی سورت ہود، مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قوموں کی تباہی کا، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط اور قوم فرعون، ان کی تباہیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا، اور وہ جو ہے کسی کو چیخ کے ساتھ، کسی کو زلزلے کے ساتھ، کسی کی بستیاں اٹھا کے تباہیاں پھیر دی ان پہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس سورت کی تلاوت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس کے اندر اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، 950 سال واز کیا، 950 سال۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح، ہم نے فیصلہ کر لیا ان کو تباہ کرنے کا، آپ کشتی بنائیں۔ جب کشتی بنانے لگے تو وہ گزرتے تھے، ہاں تو نبی تھا، اب بڑی بن گیا، درخان کا تو شروع کیتا ہی کام، مذاق کیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا مذاق نہ کرو، ہم تم سے پھر مذاق کریں گے، اور یہاں اصل میں طوفان آنا ہے، ہنس یہاں بود بود کو ترستے ہیں، کڑی کدے پئی نہیں، کدے طوفان، مذاق، بے وقوف، حجت باز۔ کشتی بنائی اور کہا کہ ان کو سوار کر لے اہل ایمان کو، اور باقی بھی ہر چیز کا جوڑا جوڑا۔ اب کشتی چلی، ان کا بیٹا سامنے کھڑا تھا، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آ جا، بیٹھ جا۔ مشرک کو مرتے مرتے غیر اللہ کا ہی بھروسہ ہوتا ہے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میری فکر نہ کر، پانی یہاں ہوگا یہاں ہوگا، پہاڑ کے اوپر کہاں پانی جاتا۔ قال لا عاصم اليوم، میرے بیٹے آج کوئی نہیں بچا سکتا میں نے اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کا حکم غالب، ہاں الا من رحم، جس پر رب کا رحم ہوگا وہی بچے گا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اللہ کو موحد باپ اور مشرک بیٹے کی گفتگو پسند نہ آئی، ایک بپھری ہوئی لہر آئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باپ بیٹے میں جدائی ہو، غرق ہو گیا آنکھوں کے سامنے۔ کہتے ہیں یہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھ۔ یہ نوح علیہ السلام کی نظر نہیں پڑی تھی اپنے بیٹے پر، یہ شرک ہے۔ ایک اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تمہیں کس نے کہا؟ یہ مرد مومن نہیں تھا، اس کی نظر نہیں پڑتی تھی اس پہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرا بیٹا، کشتی بھی میرے پاس، میں تیرا نبی رسول، 950 سال میرا بیٹا۔ اللہ نے کہا لیس من اہلک، یہ تیرے آل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کی عمل ٹھیک نہیں ہے، وہ حرام کا لڑکا نہیں تھا، وہ حق حلال کا تھا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نبی کے گھر یا اس کی شجرے میں نسل میں کوئی بدکار عورت نہیں گزری۔ کفر ہے، شرک ہے، یہ اور بات ہے،
حلال کا بیٹا، لیکن عمل کہتے ہیں نہیں تیری اہل میں سے نہیں. کیوں؟ اس کی عمل ٹھیک نہیں. اس کا مطلب ہے جو کسی کی پیروی کرے گا وہ اس کی آل میں ہے. جو جناب محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، عقیدے میں، نماز میں، روزے حج میں، وہ آل رسول ہے. اور جو رسول وسلم کے خاندان میں سے ہیں، خون میں سے ہیں، اگر ان کے عمل اچھے نہیں، عمل اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو آل بات تو کہتے ہیں دوسرے بھی آل رسول، وہ تو وہ آل رسول ہے ہی ہے. لیکن جن کے عمل نہیں نہ ٹھیک، مشرک ہیں، شرابی، کبابی، سود خور، حرام خور، ملحد، بے دین، وہ چاہے رسول اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے بھی ہو، وہ آل رسول نہیں ہے. آل رسول جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں وہ سارے آل رسول ہیں. فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اس کے پیچھے لگنے والوں کو قرآن کہتا ہے آل فرعون. جو کسی کے پیچھے لگے وہ اس کی آل ہوتی ہے. رسول کی آل وہ جو رسول کے پیچھے لگتے ہیں، خون والے ہیں الحمدللہ، دوسرے ہیں وہ سب یہ آل رسول ہے. اور جو ان کے نام فرمان باغی ہیں، مشرک بدتی ہیں، وہ کوئی آل رسول نہیں ہے. یہ آیت بتاتی ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے، جب اللہ سے سوال کیا میرا بیٹا، اللہ نے کہا یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، فلا تسأل لما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اور دوبارہ سوال نہیں کرنا اپنے بیٹے کے متعلق. اگر آپ نے دوبارہ اپنے بیٹے کے متعلق سوال کیا، تیرا نام نبوت رسالت کے دفتر سے کاٹ کے جہلوں میں لکھ دوں گا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ تو پاک، آئندہ میں سوال نہیں کروں گا. پتہ نہیں رب کو لوگوں نے سمجھا کیا ہے. کیڈا مرسل نوح پیغمبر، کیڈا مرسل نوح پیغمبر تے وچ سرکار ربانی، کول جہاز تے بیٹا اس دا ڈوب دیتا وچ پانی. کتنا بڑا سبق ہے یہ. جو جن کا اپنا، دیکھو ہم اچھی امید رکھتے ہیں، جن کا اپنا نہیں پتا کہ ان کا کیا حشر ہوگا، تم نے ان کو زمین و آسمان کا مالک بنا رکھا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ 2 فرشتے ان کے پاس آئے انسانی شکل میں، اور ان کو دیکھ کے وہ بڑے مہمان نواز تھے نا، آداب ضیافت، مہمانی ابراہیم علیہ السلام کے اندر کمال درجہ. یہ عربوں کے اندر جو آپ مہمانی دیکھتے ہیں نا، یہ وہی جھلک ہے. اور یہ مہمانی کے آداب آگے صورت آ رہی ہے زاریات، اس میں اللہ نے یہی واقعہ وہاں بھی ہے. تو وہاں نا 4 مہمانی کے آداب. ایک تو یہ کہ جب یہ آئے نا فرشتے، فراغ الی اہلہ، خاموشی سے چلا گیا ایسے، یعنی ان کو محسوس بھی نہ ہو کہ کہاں جا رہا ہے کچھ لینے. پہلی بات کہتے جی کچھ پیو گے؟ نہیں. ٹھنڈا کے گرم؟ نہیں. گلاس کے میں نہ ہوئے پھلا آنا کے دوجا چاہ پہلے کے بعد. خاموشی سے چلے گا. کئی طبیعتیں شرمیلی ہوتی ہیں، وہ نہیں بتا سکتے کھل کے. نمبر 2، فجا بعجل سمین، جو سب سے بہترین چیز تھی نا وہ لایا. گائے تھی اس کے پاس، بچڑا بھون کے لایا، بہترین چیز مہمانی میں پیش کی. اور تیسری بات، یہ بھی چلو میں مفتی نہیں ہوں، میں فتویٰ دینے والا نہیں ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جہاں آپ کا انتظام ہے آپ وہاں، میں تو ابراہیم علیہ السلام کا بتا رہا ہوں، میں اور کسی پہ کوئی بات نہیں کر رہا. فقربہ الیہم، جہاں بیٹھے تھے وہی کھانا پیش کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہاں لگا کے نہ بلائے، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں تو ابراہیم علیہ السلام کے وہ آداب ضیافت بیان کر رہا ہوں. پہلی بات خاموشی سے گئے، دوسری بات جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ لائے، اور تیسری جہاں بیٹھے تھے وہیں پیش کیا. اور چوتھی بات الا تأکلون، ایسے گزارش کی کھاؤ گے نہیں، یعنی گویا تمہارا کھانا ہم پر احسان ہے، اگر تم کھاؤ گے تو گویا ہمارے اوپر احسان. بہرحال وہ تو فرشتے تھے، انہوں نے کہا ہم تو نہیں کھائیں گے. یہ دیکھو، یہ نبیوں کا بابا، دادا، پردادا، 2 قبلوں کا وارث،
اس کے دو بیٹے نبی رسول اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اسحاق السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، ہاں جی، اور پھر ہزاروں نبی اس کی اولاد میں آئے، اور کیا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے بیان کیا۔ اور یہ ہماری ملت، یہ جو اسلام ہے ہماری، یہ بھی وہی ملت ابراہیمی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں یعنی کتنا مقام شان، لیکن غیب نہیں جانتا۔ اگر یہ غیب جانتا تھا تو یہ سارا کچھ ایسے ہی کیا، بس وہی بات نہ کر نیچے رکھ کے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم یہ نہیں، اور تم پھر اور خوشخبری دی کہ ہم جا تو کسی اور کام رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ نے کہا جاتے جاتے تمہیں بیٹے کی خوشخبری دے جائے، اسحاق کی خوشخبری ملی اس وقت۔ اب پاس کھڑی تھی ان کی بیوی سارا، بوڑھی، اس کو جب پتہ چلا سنو کا وہ بوڑھی عورت میں، اور میں جوانی بھی میں نے بچہ کبھی نہیں دیا، میں بھی بوڑھی کہاں، انہوں نے کہا ہمیں یہ نہیں پتا، اللہ کا حکم ہے، فیصلہ ہم دے رہے ہیں، ہمیں تمہیں سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ تعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے؟ اہل البیت، یہ بیوی کو اہل بیت کہا گیا، تو بیوی پہلے ہوتی ہے اہل بیت میں، پھر اولاد ہوتی ہے۔ تو یہ بیٹے کی خوشخبری یہاں ملی۔ پوچھا اور کیا کام ہے؟ کہتا لوط علیہ السلام کی قوم پہ تباہی ہے۔ تو وہاں تو لوط بھی ہے، ہاں لوط کو بچائیں گے۔ پھر آگے وہ تباہی ہوئی، ان کی بستی کو اٹھا کر اوپر نیچے پھینک کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اور اس صورت میں ایک اور بات بھی اللہ نے بیان کی ہے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، اختلاف میں رہیں گے، مگر جس پر تیرے رب نے رحم کیا۔ کیا مطلب؟ جو اختلاف کریں گے وہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں، رحمت میں نہیں ہیں، اور جو اختلاف سے بچیں گے، اللہ کی بات، رسول کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، بس جب اللہ کی بات آ گئی، رسول کی بات آ گئی، قرآن حدیث آ گیا، بس ختم، یہ لوگ رحمت والے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت ہے۔ اور جو اس میں یہ کہو جو ٹھیک ہے حدیث تو ہے، لیکن حدیث کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے نا، حدیث کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے نا، اگر یہ نہیں تو پھر اس کو کیوں نہیں پتا، یہ ہوتا۔ فما اختلاف کرنے والے اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک مشہور کی ہوئی حدیث، اختلاف و امتی رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اختلاف زحمت ہے، اختلاف نحوست ہے، اختلاف بدبختی ہے، اور اختلاف اللہ کی رحمت سے محرومی ہے۔ قرآن حدیث پہ جمع ہو جانا، کھڑے ہو جانا، صراط مستقیم، یہ ہے رحمت۔ تو یہ حدیث ایسے مشہور کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ سورہ یوسف